والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله قادما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سادات کرام کے قرنور چھے علماء کرام کی روشن دوانیہ اور سنی مسلمانوں کے چہرے پر چمکتا ہوا عقیدے کا نور اس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ آج میں 2 ٹاپک پر ایک ساتھ بولوں آج میری تقریر کا عنوان ہے عبادت اور محبت صرف اور صرف اسلام کے پاس مرکزی عبادت ہے عبادت تو ہر مذہب ہے عبادت کی لیکن ریلیجن لیکن ان کا کوئی سینٹر نہیں ہے بالکل فری ہے چاہے ادھر منہ کر کے پڑھ لیں رامائن ہی تو پڑھنا ہے گیتا ہی پڑھنا ہے نیو ٹیسٹمنٹ پڑھنی ہے ادھر منہ پریئر ہی تو کرنا ہے ان کے کوئی مرکز نہیں جس کے پاس سینٹر نہ ہو اس کا سائیکل نہیں لیکن کمیونٹی کے اسٹوڈنٹس بھی جانتے ہوں گے بغیر سینٹر کے سرکل بنتا نہیں یہ سینٹر لیس ہے سرکل لیس ہے ہمارے پاس یہ عبادت ہے ہم صبح اٹھتے سورج کو پانی سپلائی نہیں کرتے ہم جانتے ہیں کہ وہ نیچے ہی لوٹائے گا پانی سورج کی تابانی وہاں تک نہیں پہنچے گا پانی یہ ہے عبادت پہ بےمانی کیا سورج کو کہہ رہے ہیں پانی ہم لمبے نہیں ہو جاتے نبی ہمارے کو اپنے وجود سے زمین کی پیمائش کرنا کوئی عبادت ہمارے پاس نہیں مطلب جو عبادت ہے اس میں ہمارا دل کا بھی قبلہ بنا دیا گیا اور چہرے کا قبلہ بنا دیا گیا ہم جب نماز کی نیت کرتے ہیں
تو ہمارا چہرہ ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا چہرہ ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، اور دل ہوتا ہے رسول اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف. تو پھر کعبہ ہمارے جسم کا قبلہ ہے اور رسول ہماری روح کا قبلہ ہے، ہماری اسپرچوئلزم کا قبلہ اور ہماری فزیکل کا قبلہ. تو فزیکل کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے اور روحانی قبلہ رسول اللہ ہے. میں نے رسول اللہ سے پوچھا کعبہ کدھر ہے؟ آپ کعبہ کون سا دے رہے ہیں؟ تو کعبہ بتا دیا ادھر ہے، ادھر ہے، یہ کعبہ ہے. ادھر فجر پڑھنا، ظہر پڑھنا، عصر پڑھنا، مغرب پڑھنا، عشاء پڑھنا. رسول کعبہ کو بتا رہے یہ کعبہ ہے، یہ کعبہ ہے، تیرا کعبہ ہے، سب کا کعبہ ہے، مسلمانوں کا کعبہ ہے، سنیوں کا کعبہ ہے، اہل سنت کا کعبہ ہے، اہل طریقت کا کعبہ ہے، اہل محبت کا کعبہ ہے، اہل عبادت کا کعبہ ہے. میں نے پوچھا یہ کعبہ تو بتا، تیرا کعبہ کون ہے؟ تو کہتا ہے یہ مدینے والا میرا کعبہ ہے، میرا کعبہ ہے، میرا کعبہ ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. کعبے کو کعبہ بنایا کس نے؟ بحث اس پر نہیں ہے. مندر اسے بنا دیا کس نے؟ بحث اس پر بھی نہیں ہے. بتوں کو ڈیرا کس نے جمایا؟ بحث اس پر بھی نہیں ہے. 360 بت یا اسٹیپ بائی اسٹیپ بت کیسے گئے اس پر بھی بحث نہیں ہے. پھر اسے کعبہ کس نے بنایا؟ وہ بنایا ہوا کعبہ جس میں لاکھ کا لاکھ ہو، لاکھ کا لاکھ ہو، بڑے ہو، براجمان ہو، مناف ہو، اجوا ہو، حبل ہو. 360 پتھر کعبے میں. یہ پتھر چلا جائے تو مندر بن جائے. یہ پتھر گھس جائے تو اسے ہم مندر بولتے ہیں. 360 لاکھ ہوتے ہو. ایک مندر میں 6 بت، کسی میں 5 بت، کسی میں 3 بت. اب ایک بت بھی چلا جائے تو وہ مندر ہے اور سب نکل جائے، سب نکل جائے تو مسجد ہے، سب نکل جائے تو مسجد ہے. تو اس بت کٹے کو، مکے کے سب سے بڑے بت کٹے کو پاک کس نے کیا؟ پاک کس نے کیا؟ معلوم ہوا بت کا نام وہی پاک کرے گا. بت توڑے جا رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بتوں کو باہر نکالا. لاکھ کو لاکھ مارا، مناف کو ہاتھ مارا، حبل کو قبول نہیں کیا. بیٹا توڑے جا رہے، پھینکے جا رہے. کیا پٹائی ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں پریشانی کے چہرے پر کتنی لکیریں ہوئی تھی، پتہ نہیں پارس کے لا کر کٹا میں کتنی درجہ حرارت گھٹ گئی تھی. مانی نہیں، مگر میرا نبی ایک ایک بتوں کو دکھا کر چلا جا رہا ہے. اور ساتھ میں اندر کعبے میں ایک بت اوپر ہے. نبی کا ہاتھ نہیں پہنچا، پتہ نہیں ہاتھ نہیں پہنچا بازار ہی، ورنہ تو وہ ہاتھ تو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں لوگوں کا ذہن نہیں پہنچتا. لیکن بات بظاہر ہے. ارے کچھ دکھانا تھا، کچھ پچلوانا تھا. جناتوں کا ہاتھ تو انسان روک نہ پائے، سردار کا ہاتھ کون روکے گا؟ بعض مخلوق ہے کہاں تک کا ہے، آپ پھیلاتے تو پہلے مخلوق کو کون روکے گا؟ جب خلقت کو روک نہ پائے تو سبب خلقت کو کون روکے گا؟ رسول تو ریزن آف کریشن ہے. کریشن کا جب عالم یہ ہے تو ریزن کا عالم کیا ہوگا؟ مگر کچھ دکھانا ہوگا، کچھ بتانا ہوگا، کچھ سمجھانا ہوگا. اوپر جو بت رکھا تھا بظاہر رسول کا ہاتھ نہیں پہنچا تو مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمان، آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن علی ابن ابی طالب نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کاندھے پر پائے رکھ کر کے کھڑے ہو جائیے، میں آپ کو اٹھا دیتا ہوں، میں آپ کو اٹھا دیتا ہوں، آپ کا ہاتھ پہنچ جائے گا توڑ دے گا. رسول پاک نے کہا نہیں نہیں اے علی نہیں، تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے بلکہ میرے کاندھے پر تم کھڑے ہو جاؤ، میرے کاندھے پر، میرے دوست پر اپنا پیر رکھ کر کے تم کھڑے ہو جاؤ. میں تمہیں اٹھاتا ہوں، میں تمہیں اٹھاتا ہوں. مصطفیٰ کے اپنے کاندھے پر علی کو
کہ رسول کو خود کے ذکر کو رسول کے ذکر کو خدا نے بلند کیا ہے ورفعنا لك ذکرک ورفع بعضهم درجات تو نبی کو جو درجہ بلند کیا وہ اللہ نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے اگر اور کسی کا جو ذکر بلند کیا اللہ نے کیا ہے تو رسول اللہ کو اللہ نے بلند کیا اور اسد اللہ کو رسول اللہ نے بلند کیا ہے کامل محمد کعبہ تیار آؤ حل کرو اگر ہم نے حکم دیا تو حل کرو اور حل کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے سیدھے کعبے کے بعد جا کر چیومو چیومو ایسا کوئی ایسا کچھ نہیں ہے کہ بہت بیوٹیفل کر رہا ہے حجر اسود ہے حجر اسود کالا کالا بلیک اسٹون کالا پتھر اس کا نام ہی ہے الحجر الاسود حجر مانے پتھر اسود مانے کالا بلیک اسٹون اس کا ٹرانسلیشن ہم نے پوچھا ابھی تم بھی چھو رہے ہو پہچان کا تھا ایک بندہ میرے پہچان کا تھا جو میں نے کہا تم نے لاہور میں مجھ سے کہا تھا شرک ہے ملتان میں کہا تھا بدعت ہے اجمیر میں کہا تھا حرام ہے سمجھے میں اگر نہ سمجھاؤں اور سمجھ جاؤ تو کتنے سمجھدار اس لیے میں ایسے مقامات کا نام لے رہا ہوں کہ بات ذرا شرافت سے ہو جائے کوچا شریف اجمیر شریف لاہور شریف ملتان شریف ذرا شرافت سے بات ہونا ایک ساتھ مجھ سے پوچھے آپ کہاں کے ہیں کہ چوچا شریف آپ کہاں سے میں بریلی شریف سے آ رہا ہوں آیا یہ سمجھ میں آیا تھا دنیا میں تو دو ہی شریف ہے یہ سب کام سے نکل آیا اجمیر شریف کی چوچا شریف بریلی شریف تو ہی کوئی شریف ہے میں تو بھائی بتا دو وہ دو شریف کون ہے کب مکہ شریف مدینہ شریف شاہجہان پور میں ایک آدمی مجھ سے ملنے آیا مجھ سے مجھے یہ کون ہے میں نے یہ کبیلہ میں نے کہا یہ بہت کبیلہ آدمی ہے یہ بندہ کبیلہ ہے تو نہ مجھے کہا دیجیے کہ میں نے غزالی کا دیکھا ہوں جو شریف نہیں ہوتے وہ کبیلے ہی ہوتے شریف تو ضروری ہے ایک مکہ شریف ہے ایک مدینہ شریف ہے اور ہم نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے اس لیے کبیلہ ہے میں اس لیے یہ سب کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی چائے پیتے ہوئے ایسے بے وقوف لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے تو دو چار تمہارے پاس چپل کباب رہنا چاہیے حضرت چومنا کیا بھائی کیوں چومنا غیر اللہ کو چومنا شرک ہے غیر اللہ کو چومنا شرک ہے غیر اللہ لاہور کا کاکا غیر اللہ اجمیر کا خواجہ غیر اللہ بغداد کا غوث غیر اللہ کو چومنا شرک ہے غیر اللہ کو چومنا لے پر بھی نظر ہے پر اس کو پھیلایا جا سکتا غیر اللہ غیر اللہ کو چومنا شرک ہے جو تو سمجھ رہے ہیں مسئلہ اب جن کو ظاہر جی کو تجربہ ہے ہنسیں گے غیر اللہ مولی صاحب نے اجتماع میں تقریر کی غیر اللہ کو چومنا شرک ہے رات کا کلام بیٹھ گیا صبح کو اپنی بیوی سے کہا او مائی لائف آئی مین مائی وائف ارے میرے لیے کب چائے بناؤ جلدی سے بناؤ دیکھو بچہ رو رہا ہے ان کا دلو جب تک نہ ہوتا رہے گا میں نہیں بناؤں گی تم لڑکے کو سنبھالو انہوں نے لڑکے کو گود لیا باہر جا کر کے نکلے اور جا کر کے اب لڑکا رو رہا ہے لڑکے کو منا رہے ہیں لیکن پوزیشن یہ ہے کہ لڑکا مان نہیں رہا کر رہا ہے مان نہیں رہا ہے وہ اس کے منہ میں کافی ڈالا چاکلیٹ ڈالا بیٹا چپ ہو جا بیٹا چپ ہو جا بیٹا چپ ہو جا جیسے منہ میں کافی ڈل گئی بچہ راضی ہو گیا جب بچہ ہیکی ہوا چہرے کا کلر چینج ہوا باپ کا دل آ گیا گان چومنے لگے یہ گان چوما بھی چوم رہے تھے اور دور سے سنی لے رہا سنی کے گیا تھا آگے مولی کو بتایا بھائی عبداللہ بول تیری بہت میں کون ہے اللہ کی غیر اللہ
بول عبداللہ، تو نے کہا بھائی اسداللہ، یہ اللہ نہیں میرا بیٹا نہیں پوچھتا، اللہ ہے کہ غیر اللہ، کہ گود میں اللہ ہے کہ غیر اللہ، بولے غیر اللہ، کرنا تو تو بولا تھا غیر اللہ کو چومنا صبح پہلا کام بعد نماز فجر شرک نمبر 1 جب ریڈ ہینڈ میں پکڑا گیا تو ٹروتفل اسٹیٹمنٹ دیا اور کہا سنو چوما ہے میں پوجا نہیں میں نے لب دیا ہے ورشپ نہیں دیا لب ہے ورشپ میں لب نہیں ہے میں نے کہا چوما ہے کیونکہ چومنے کا تعلق محبت سے میں نے محبت چوما ہے عبادت نہیں چومتے عبادت سے نہیں چومتے عبادت اور ہے محبت اور ہے اپنے بیٹے کو عبادت نہیں چوما محبت چوما اچھا ایک بات اور بتاؤں محبت میں جسے محبت ہوگی اسی کو چومو گے تعلقات اچھے نہ ہو رہی ہے چومو گے اب تم ٹھیک بول رہے ہو اب تم کریکٹ بول رہے ہو کہ چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے چومنے کا تعلق محبت سے ہے ہماری تیری قسمت کا فرق ہے ارے تجھے گھر والوں سے محبت ہے تم گھر والوں کو چوم رہے ہو ہمیں اللہ والوں سے بھی محبت ہے اللہ والوں کو بھی چوم رہے ہیں شیر کی اولاد ہوئے ہوگی اس لیے کہ میرا خیال ہے بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے یہ شرک پہلے ہو جاتا ہے یہ سب شیر کے ذاکر ہے یہ جنریشن اب شرک ہے چونتے یہ کیوں نہیں یہ بھی تو چونتے ہیں اللہ کے جس سے محبت ہے اسے چونتے جاؤ چیک کرو ارے اپنا بیٹا چونتے ہیں کہ نہیں جو حد تک ادھر ہی چلے جاتے ہیں بات جب سنی ہے دیکھا انگائے مولی صاحب ساتھ پر بہادری سے ڈنڈے کی چوٹ پر وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن جب تم ساتھ پر اپنے بیٹا کو باہر ایسا چنتے ہو تو اندر یہ صرف ہے اندر باہر ایزی اور صرف ایزی معلومہ چومنا صرف نہیں اور میں نے کہا ارے بھائی ہم صرف نہیں چومنا صرف نہیں بھائی محبت ہوگی تو دل ہوگی ہاں اگر تعلقات اچھے نہیں ہیں تو جسے قیادت سے محبت ہوگی وہ چھوڑے گا تعلیم نواز سے محبت ہوگی وہ چھوڑے گا آنے رسول سے محبت ہوگی وہ چھوڑے گا اور جس کے رسول سے تعلقات اچھے نا تو اللہ کرے یہ نہ چومے اسی نہ چومنے سے تو پہچانے گے کہ تعلقات اچھے نہیں ہیں اور جو ولی کا نہیں جو علی کا نہیں جو صحابی کا نہیں جو اہل بیت کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں میرے پاس عبادت نے کہا مرکز بولا جو ہاتھ بھی اپنا ٹائم برباد کرتا ہے وہ سب گرے ہیں تو بندے کا بندہ ہے تو بکے گا نہیں کیسے آقام کا بندہ ہو رضا کیسے آقام کا بندہ ہو رضا بول والے بھی سرداروں کے جو بندے کا بندہ ہوتا ہے وہ بکتا نہیں وہ تو بک کے ہی تو بندہ بنا جو بندے کا بندہ ہوتا ہے بکتا نہیں کیونکہ بکنے کے بعد ہی تو بندہ بنا ہے اور جو چندے کا بندہ ہے بکتا رہتا ہے کیونکہ چندے سے بنا ہے یہ مانے کہ نہیں تیری آشمی ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم وہ قبلہ بولا کعبہ بولا مرکز عبادت بولا کہ ان کو میرے پاس بھیج یہ اگر پاکستان میں سفید سفید نہیں چنتے میں یہ کالا کالا چنوں بڑی بڑی گاڑی چون
میں نے چادر بھی نہیں چوما کبھی کپڑا نہیں چوما چوم پتھر میں نے سنگمرمر نہیں چوما تو چوم اس کو ان کے بڑے بڑے چاہے یہ قرآن ہو یا یہ حدیث اچھے ہو یا خبیث چومنا ہی نہیں ہے you have to kiss the stone which is situated in cup named Hajar Aswad you are bound to kiss cium jannati hajar hai single cium jannati hajar hai muh wala baca difference karna jannati hajar gaur beta अच्छी बात है बात तो करेक्ट है जन्नती है लेकिन ये तो नहीं है तेरे पास कि जन्नती पत्थर तो चूमे और जन्नती बशर न चूमे जन्नती हजर चूमो और जन्नती बशर नहीं फिर होता इसको नबी ने चूमा किस दुआई वाली बात है इसको ना सोने दुआई दिया और वो वाकया भी बयान करता है एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन रईसुल मुनाफिकीन सय्यदुल आदमीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे में हाजिर हुए हजरत के सामने पहुंचे और कहा है हजर फर्द मैं जानता हूं कि तू पत्थर है न नफा पहुंचाता है न नुकसान न नफा न नुकसान मगर इसलिए तुझे चूम रहा हूं कि मेरे नबी ने चूमा ये बातें सब लोगों ने बताई है ना याद ही है ये कहानी याद ही है अपना पूरी मैं किए देता हूं ये उलमा ने जितनी बताई जरूरत के तहत बताई होती जितनी जरूरत होती ना महल इस्तिगलाल में जितनी बातें लानी होती ला मैं पूरा वाकया बात कर दूं अमीरुल मोमिनीन रईसुल मुनाफिकीन सय्यदुल आदिलीन इमामुल मुजाहिदीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कहते हैं ये हजर असवद न तो नफा पहुंचाता है न तो नुकसान पहुंचाता है इसलिए चूमा की नबी ने चूमा उसी बात बाबुल शेर खुदा खैबर शिकर शाहे ज़मान अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन ये पत्थर नफा भी पहुंचाता है नुकसान भी पहुंचाता है उसी वक्त कहा ये नफा भी पहुंचाता है और ये नुकसान भी हजरत फारूक आजम ने मुड़ करके देखा और कहा हे अली बताओ ये कैसे नफा पहुंचाता है ये कैसे नुकसान पहुंचाता है इरशाद फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन महशर में ये पत्थर मोमिन के ईमान की गवाही देगा और काफिर के कुफ्र की गवाही देगा मोमिन के ईमान की गवाही देगा और काफिर के कुफ्र की गवाही देगा तो जब मोमिन के ईमान की गवाही देगा तो मोमिन को फायदा पहुंचेगा एक गवाह मिल गया और जब काफिर के कुफ्र की गवाही देगा तो उसे नुकसान पहुंचा ये नुकसान भी पहुंचाता या ये नफा भी पहुंचाता है और ज़रर भी पहुंचाता है जिसे भी देखना हो इसे मुकद्दम है उम्मतुल काली में चाहे वो बुखारी की उम्मे जो अल्लामा अब्दुल हई फरंगी महली का हवाला दे रहा हूँ ये ना समझना कि शोशुबी हवाला है या बरेलवी हवाला है या बदायूनी हवाला है ये हवाला भी तेरे हवाले है उसमें ये पूरी हदीस पूरी तफसील के साथ बयान किया है अल्लामा अब्दुल हई फरंगी महली ने अपने मुकद्दमे में इसको तफसील से बयान फरमाया है शरह बुखारी का मुकद्दमा जो उन्होंने तरतीब दिया है उसके अंदर ये हदीस तमाम कमाल मौजूद है। अब आप हमसे बहस करो। अब एजुकेशन मैंने आपको इस्लामिक पैनल कोड का हवाला दे दिया है, अब कोर्ट के अंदर एजुकेशन कर रहा हूँ, जजमेंट आपके हाथ में है, जजमेंट पब्लिक को देना है। आगे ने कहा ये नफा भी पहुंचाएगा नुकसान भी। फारूक आज़म ने पूछा कैसे? मंशर में मोमिन के ईमान की गवाही देगा और काफिर के कुफ्र की गवाही देगा। मैं कहा जानता हूँ, मुझे पता मक्के में हिंदू जा नहीं सकता, ईसाई जा नहीं सकता, यहूदी जा नहीं सकता, मुशरिक जा नहीं सकता, काफिर जा नहीं सकता। अब ये किसके कुफ्र की गवाही देगा? ये किसके कुफ्र की? जैनिस्ट जा नहीं सकता, बुद्धिस्ट जा नहीं सकता, गौतम बुद्ध वाला जा नहीं सकता, नेहरू वाला जा नहीं सकता, गांधी वाला जा नहीं सकता।
بھی بے غلام ہو کر رہ گئے. ایسے تمام کافروں کو جانا چاہیے. اس لیے جب سنی جائے گا تو حجر اسود اس کے ایمان کا گواہ ہو جائے گا, اور جب یہ بدعقیدہ جائے گا تو اس کے کفر کا گواہ ہو جائے گا. علی نے کہہ دیا, سبھی نے سمجھ لیا. چوما جب فاروق اعظم تو کیسے نہ چومو گے تم اور نہ چومیں گے ہم جب چوم رہے ہیں فاروق اعظم. چومو, پتھر ہے پھر بھی چومو. کاہے کو چومو؟ رسول کو پسند ہے چومو. اب پتہ چلا چوما کس کو جاتا ہے, جو نبی کو پسند ہے. ہمیں یہی حق ہے, قسم سے یہی حق ہے. یہ پتھر کو چومواتا بھی ہے, پتھر کو پٹواتا بھی ہے, یہی حق ہے. چموایا ایک کو, پٹوایا تین کو. شیطان زیادہ ہے, پٹنے کا کام زیادہ کرو. محبوب کم ہے, چمنے کا کام کرو. محبوب کم ہے, کم چمنے کو ملے گا. شیطان زیادہ ہے, مارنے کو ملے گا. سوئی ٹائم زیادہ ہے. تو جو پتھر وہ بھی ہے, جو مینا میں ہے پتھر وہ بھی ہے, جو کعبے پہ ہے. ایک رسول نے چوم لیا اور ایک سے نظر پھیر لیا. اسے چوما جاتا ہے, اور جس سے نظر پھیر لے اسے مارا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. وہ چاہے ہند میں ہو, وہ چاہے سندھ میں ہو, وہ چاہے برطانیہ میں ہو, وہ چاہے یو پی میں ہو, وہ چاہے بنگال میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, چاہے کشمیر میں ہو. جو رسول کو پسند ہے اسے ہم چومیں گے, اور جو رسول کو ناپسند ہے ان کو ماریں گے. وہ مارنے کے لیے جیسا ماحول ہوگا, کنکری سے ماریں گے تو اور چانس ہوگا تو وہ نہیں دے. یہ تو ہمارے ڈسکریشن کا چھوڑ دیا ہے. وہاں تو پابند کر دیا گیا ہے کہ کنکری سے مارو جو ملکل پاٹی ہو, اور یہاں وہاں یہ ہے کہ شہریت سے مارو اور باہر مل جائے تو قبیلت سے مارو. آپ دیکھ رہے ہیں عبادت یہ ہے. کیوں اب چوننے میں شرک ہے. ارے بابا حلت و حرمت کی تو بحث کرو, سب سے ویلکم. قبر کی چوننے کے بارے میں تو حلت و حرمت کے دونوں قول پر بحث کرو, ویلکم. ہمارے یہاں ہے یہ گنجائش نہیں ہے, ہمارے اختلاف ہے. کچھ لوگ قبر کے چوننے کے جماعت کے فائدے, کچھ لوگ قبر کے جماعت کا فتوا دیتے ہیں. یہاں پہ تو سمجھ میں آتا شرک. اب یہ تو پاگل خانے میں بھی بولنے والا نہیں ملے گا. چومنا شرک, مثلا چومنا شرک نہیں, شرک توڑنا, شرک شکن. شرک سے بچنا ہو تو چومو. چومنا شرک میں پھنساتا نہیں ہے, شرک سے بچاتا ہے. سمجھا دوں, دعویٰ بار اونچا ہے, سمجھے گا لکھنا نہیں, مجھے اتارنے بھی نہ دینا جب تک, اور میں جب تک دماغ میں اتارنا کچھ دوں گا. میں دماغ میں انشاءاللہ بات اتار دوں گا, اس کے بھی اتار دوں گا جو بند کیے ہوئے. ہمیں دماغ بند کرنے کے لیے کیا مشکل ہے, پورا گھر بند ہے. ایک چھوٹی سی کھوپڑی یہ بند رکھنا کیا بڑی بات ہے. چومنا شرک سے بچاتا ہے. ایک بات بتاؤ, اللہ کو پکڑ سکتے ہیں, پکڑو, رم کو پکڑو, پکڑ کے دکھاؤ, پورا انگلینڈ لے جاؤ. 200 کو نہیں, صرف عمرہ نہیں, جاؤ تین فار کو خرید کے آؤ, اتنا پیسہ دوں گا, اللہ کو پکڑ کے دکھاؤ. ایسا بولے ہاتھ میں اتنا مال تمہارے پاس ہے کہاں, میں نے کہا یہ پکڑ پائے گا کہاں. یہ جب دینے ہی نہیں تو جائے کتنا بڑا انعام رکھ دوں, پورا اٹلانٹک اوشین تمہارے نام لکھ دوں گا. خدا کو چین کے دیکھو, کس کا اللہ, کہیں کس اللہ, کہیں کس اللہ, کہیں کس اللہ. اللہ کو چین سکتے ہو, چون لو, گنگا جمنا تمہارے نام, تمہارے باپ دادا کے نام, پورا بھارت 2 منٹ میں لکھ دوں گا. میرے باپ کا کیا ہے, مسکراتے سمجھو, تھوڑا سا ہنسے گا کبھی نہیں میں پھنسے گا. چومر نہ تو دکان کس اللہ,
पेट्रोल से पाते, बता से पाते, वो जिस्म से पाते, वो पोर्शन ऑफ बॉडी से पाते, वो बॉडी से पाते, वो लिमिट से पाते, वो शक्ल से पाते, आई से पाते, नोज से पाते, लिप से पाते, चीक से पाते, फिजिकल से पाते, हैंड से पाते, पैर से पाते, तो जो वो हाथ पैर से पाते, जिस बात से पाते, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसे छुआ नहीं जा सकता, जब पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो छू नहीं सकते, तो अल्लाह वो है जिसे छुआ न जा सके। अल्लाह वो है जिसको हम छू नहीं सकते। ये बात तय है कि नहीं? ये बात फाइनल है कि नहीं? हम अल्लाह को छू नहीं सकते, तुम अल्लाह को छू नहीं सकते, तो जब ये तय कि हम अल्लाह को छू नहीं सकते, तो ये भी तय हो गया कि जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता, जिसे हम चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। अल्लाह तो छू भी नहीं सकते, अल्लाह तो छू भी नहीं सकते, अब जिसे छू लिया वो अल्लाह हो नहीं सकता। इस चूमने में शिर्क से बचा लिया। ईसा को इब्नुल्लाह कह दिया, मुअजिज़ा देखकर कहीं कोई गौसे आज़म की करामतों, गरीब नवाज की मुहाजिरुल बातों, औलियाए कामिलीन की करामतों को देखकर कई लोग इन्हें खुदा ना कहेंगे, इसलिए इन्हें चूम लो। जब हम इन्हें चूम लेंगे तो अकल आवाज देगी, ये खुदा हो नहीं सकते। हमने इन्हें चूम लिया है, हमने इन्हें चूम लिया है। इसीलिए सुनो, जिसने चूमा नहीं अली को खुदा कह दिया, जिसने चूमा नहीं अली को खुदा कह दिया, और जिसने अली के पैरों को चूम लिया उसने अली को अली माना, अली को अली माना, नबी का वली माना, खुदा का वली माना। तो ये चूमने का मामला है। हुसैन को नहीं चूमा तो लोगों ने समझा खुदा है, इनको नहीं चूमा तो लोगों ने समझा खुदा है। ईसा को नहीं चूमा, ईसाई खुदा कह बैठा, हुसैन को नहीं चूमा तो उन्हें खुदा कह बैठा। तो हमने सोचा चूमना छोड़ना, हम चूमते रहेंगे, दिल बोलता रहेगा ये खुदा नहीं है, ये खुदा नहीं है, खुदा होते तो हम चूम ना पाते। इसीलिए सुन, हम जिसको पूजते हैं वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, और जिसे चूमते हैं वो महबूब है, वो महबूब है। तो हम जिसको पूजते हैं उसको चूमते नहीं। हम फजर में पूजते हैं अल्लाह को, चूमते नहीं। ज़ोहर में पूजते हैं, चूमते नहीं। असर में पूजते हैं, चूमते नहीं। मगरिब में खुदा को पूजते हैं, चूमते नहीं। अल्लाह को दिन और रात हम पूजते हैं, चूमते नहीं। जिसको पूजते हैं उसको चूमते नहीं, और जिसको चूमते हैं उसको पूजते नहीं, उसको पूजते नहीं। हमने घर में जिसको चूमा है उसे पूजा नहीं है। हमने जिसको चूमा है उसको पूजा नहीं है। माँ को चूमा उन्हें पूजा नहीं है, बाप को चूमा उन्हें पूजा नहीं है, बेटी को चूमा उसे पूजा नहीं है, बेटे को चूमा उसे पूजा नहीं है। यानी बंदे चूमे जाते हैं, मौला पूजा जाता है। रब के पुजारी हैं हम और महबूब के प्रेमी हैं। पूजा और है, प्रेम और है, इबादत और है, माफ़। इसीलिए तो देखो अल्लाह ताला ने हमसे इबादत करवाया है और खूब करवाया है, खूब करवाया है। और कर्म ये है कि अपने कर्म ही से करवाया है, मेहरबानी ये है कि अपने फजल ही से इबादत करवाया है। करवाया है। खूब नमाज पढ़ो, किसने कहा? अल्लाह ने। किसने कहा? हमसे पढ़े कहीं जाएंगे हम। अभी आपने असर की नमाज फखर सादा अल्लामा सैयद मुज़म्मिल शाह साहब ने नमाज पढ़ाई, हम पढ़े पीछे से मांगे। हालांकि अगर मैं सजरे की इंक्वायरी में लग जाऊं तो कहीं ना कहीं से रिश्ता निकल आएगा। सैयद से अरे यहाँ नहीं वहां मिल जाएगा। जिलानी हुआ तो बोला था पहुंचते पहुंचते मदीने से पहले ही भेंट हो जाएगी। और अगर हुसैनी सैयद है तो क्या है कि मदीने में मिल जाएगा। मिल रहा है रिश्ता, वरना होते जोड़ते चले तो कोई भाई निकलेंगे, मामू निकलेंगे, चाचा निकलेंगे, तो निकलेंगे। लेकिन मैं यही कहा था पीछे इसी बात, मैंने नहीं कहा था पीछे वाले भाई आप लोगों में से किसी ने कहा पीछे सैयद साहब खेल रहा हूँ, पीछे शाह साहब खेल रहा हूँ, पीछे भाई साहब
ارے فرض بھیا آپ کے ابا نماز پڑھا رہے ہیں آپ پیچھے کھڑے ہو تو آپ کیا بول رہے ہو پیچھے ابا ابا کی نماز ابا کے پیچھے behind my father اللہ اکبر behind the elder اللہ اکبر پیچھے بڑے بھائی کے مدنی نے نماز پڑھا رہے ہیں میں کہوں گا پیچھے بڑے بھائی کے حضرت علامہ سید زاہد حسین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں میں ان سے یہ نماز پڑھا رہا پیچھے بڑے بھائی کے اللہ اکبر کہوں گا بتاؤ یہ کیا بات ہے حضرت علامہ سید زاہد حسین صاحب اور ہم ایک گھرانے میں ہیں تو کہہ سکتا ہوں یہ جیلانی میں جیلانی یا کی نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے پیچھے بڑے بھائی کے اللہ اکبر امام کو بڑا بھائی کہنے کی اجازت نماز میں دی ہے کیا کسی کو کسی فرقے کو کسی سیکٹ کو یہ پرمیشن ہے اپنے امام کو بڑا بھائی اللہ اکبر بولے امام کو بڑا بھائی کہہ سکتے یہ فجر کا 2 رکعتی امام یہ مغرب کا 3 رکعتی امام یہ باقی وقتوں کا 4 رکعتی امام اس کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے اس کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے تو پھر اسے بڑا بھائی کیسے کہو گے جو سارے اماموں کا امام ہے جو نبیوں کا امام ہے جو رسولوں کا امام ہے امام کو بڑا بھائی کہنے کوئی گنجائش ہے امام کو بڑا بھائی کہنے کی کوئی گنجائش ہے ایک گنجائش ہے سید صاحب جب ہمارے سید فاروق صاحب ہیں امام اللہ ہو علامہ سید غلام جیلانی میرے ہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جن کے چہرے کی سنیت کا 2 آنکھ ہے کیسا شریف بریلی شریف ہندوستان کے نقشے میں چہرہ سنیت کا ہو ایک آنکھ کیسا شریف ایک آنکھ بریلی شریف تب جا کر تو وہ اسی کا پابند نہیں ہے ایک گنجائش ہے گنجائش یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی یہاں نماز پڑھا رہے ہیں اور میں مسجد کے باہر ہوں یار بڑے صحیح ہیں تمہارے یہاں تو تقریر کرنے نہیں چاہیے خالی فائل مارنا مزہ میں بہت لگا ہوا مگر آپ کو تقریر کروا رہے ہیں کر نہیں رہا میں باہر ہوں کیوں باہر ہوں میں اصل کی نماز پڑھوں گا پڑھتا تو پڑھی جاتی تھی تو میں باہر ہی ظفر شاہ صاحب سے کہا بھائی مزمل شاہ صاحب کہا ہے پہلے تو اندر نماز پڑھ رہے ہیں امام بدی ہے اچھا تو ٹھیک ہے میں کہاں بیٹھوں چلیے نماز تو میں پڑھ چکا ہوں راستے میں پڑھ چکا ہوں اصل کی نماز کیسے پڑھوں گا ٹھیک ہے تو میں باہر بیٹھا اب بیٹھا ہوں کیا کروں بیٹھا بیٹھا کچھ تو کرنا پڑے گا جیب سے بچپن نکال کر کھولا میں تو نماز میں ہوں نہیں میں تو نماز پڑھ چکا ہوں اور نکالنے کے بعد پھر مجھے تو ضرورت کیوں میں نے نکالا میرا کام چل رہا ہے آپ کے ساتھ سمجھ رہے ہیں اتنے میں ہمارے مولانا شعیب شاہ صاحب اور شعیب صاحب نے پوچھا ہاشمی میاں وہ بھائی صاحب کہاں ہیں آپ میں کہا بھائی صاحب اندر نماز بڑے بھائی امامت کر رہے ہیں میں مسجد کے باہر ہوں تو کہتا ہاں بڑے بھائی امامت کر رہے ہیں امامت کرنے والے کو بڑا بھائی میں بولا نہیں میرا بولنا کریکٹ ہے کہ کریکٹ اسی لیے تو ہے نا کہ میں مسجد کے باہر جماعت میں نہیں جماعت میں ہوتا تو میں بولتا امام کے جماعت کے باہر مسجد کے باہر امام کی افتتاح کے باہر تو امام کو بڑا بھائی کہا جا سکتا ہے امام کو بڑا بھائی کہا جا سکتا ہے اگر کہنے والا امام کی جماعت کے باہر ہو تحریک کے باہر ہو اتباع کے باہر ہو افتتاح کے باہر ہو تو میرے نبی کو بڑا بھائی کو کہے جو نبی کی جماعت کے باہر ہو نبی کی تحریک کے باہر ہو نبی کے اتباع کے باہر ہو اور جب یہ بڑا بھائی کہہ کر باہر ہو گئے ہم تو اندر کرنے والے وہ تو کہہ کے باہر جا رہا تم کیا کہہ کے اندر لا رہے ہو دیکھ رہے ہیں عبادت ہم صرف اپنے کہا نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو
جن کو جنت دینا ہے ان کو دنیا کبھی کم دیتا ہے، مگر جن کو جہنم میں ڈالنا ہے دنیا بہت دیتا ہے۔ اب جب ہمیں پیراگائڈ ملے گی تو اب یہاں ظاہر ہے کہ پیراگائڈ میں جب ہم کو رب رکھے گا تو ٹھیک ہے، ہم کو یہاں تھوڑی بہت تکلیف بھی دے دیا، لیکن جن کو جہنم میں مستقل رکھنا ہے انہیں دنیا میں تھوڑا بہت آرام دے دیا۔ ان کافروں کا آرام دیکھ کر کے گھبرا ہوا سمجھ جانا پریپریشن ہے جہنم کا۔ سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، یہ سب رب نے ہم سے کروایا ہے، مگر خود کیا نہیں ہے، مگر خود کیا نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں خود کیا نہیں ہے کیوں؟ ہم سے نماز پڑھا، خود نماز نہیں پڑھا، ہم سے روزہ رکھوایا، خود روزہ نہیں رکھا، ہم سے حج کروایا، خود حج نہیں کیا، ہم سے زکات دلوائی، خود نہیں دیا، کعبے کا چکر لگوایا، خود نہیں کیا، ہم نے حجر اسود چوموایا، خود نہیں چوما، مقام ابراہیم پہ ہم کو جھکوایا، خود نہیں جھکا، آپ نے زمزم کھڑا کر کے پلوایا اور خود کھڑا ہو کے نہیں کیا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جناب غور فرمائیے، ہمیں والدین کا غلام بنا، خود نہیں بنا، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، مگر یہ رب آخری میلاد النبی کے اس جلسے میں ایک تلاش میں مبتلا ہے، میں رب، میرے خدا، میرے معبود، میرے مالک، میرے پروردگار، آج میں ڈھونڈتے رہوں گا کہ وہ کون سا کام ہے جو تو نے پردوں سے کرایا ہے اور خود بھی کیا ہے، خود بھی کیا ہے، خود بھی کیا ہے۔ تو وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے، وہ زکات نہیں ہے، نماز پڑھوائی ہے، پڑھی نہیں ہے، روزہ رکھوایا ہے، رکھا نہیں ہے، زکات دلوایا ہے، دیا نہیں ہے، پھر وہ کون سا کام ہے جو خدا نے کروایا ہو اور خود بھی کیا ہو؟ وہ ہے، تیار ہو جاؤ سننے کے لیے، وہ ہے رسول پر درود بھیجنا۔ اور بھیجا بھی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی میں درود بھیجتے، تم میں بھیجو۔ پہلے اپنے کو کہا میں بھیجتا ہوں، بات کیا ہے؟ نماز پڑھوائی، پڑھی نہیں، روزہ رکھوایا اللہ نے، رکھا نہیں، زکات دلوایا تو دیا نہیں، حج کروایا ہم سے تو خود کیا نہیں، مگر درود بھیجوایا تو بھیجا کیوں؟ درود بھیجوایا تو بھیجا کیوں؟ کہا سن، میں معبود حقیقی ہوں، اللہ معبود حقیقی ہے، اللہ معبود ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، سب اس کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز کا تعلق عبادت سے ہے، روزے کا تعلق، توجہ چاہوں گا، روزے کا تعلق عبادت سے ہے، حج کا تعلق عبادت سے ہے، زکات کا تعلق عبادت سے ہے، اور درود پڑھنے کا تعلق محبت سے ہے، درود کا تعلق محبت سے ہے۔ اللہ عبادت تو نہیں کرتا مگر اس میلاد والے سے محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ محبت پہلی عبادت، اس الگ الگ الفاظ ہیں، ایسا کرنے لگے رسول نہیں لوگ محبت رسول بہت کہتے ہیں، محبت ہوتی تو پہلی بھی کرتے، عطا نہیں کرتے، عطا تو کرتے نہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا عطا تو ہمیں کرنی چاہیے، یہ بات تیری پکی ہے، لیکن اس کو مکس مت کر کہ جہاں محبت ہوگی وہاں عطا بھی ہوگی، جہاں اطاعت ہوگی وہاں محبت ہوگی۔ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے رسول کی محبت کرتا ہے، جو اطاعت کرتا ہے محبت کرتا ہے، بوگس بات ہے۔ ہمیں ہم جس کی اطاعت کرتے ہیں اسے محبت نہیں کرتے ہیں کیا؟ جب انگریزوں کے یہ حکومت تھی انڈیا پہ تو قانون کی اطاعت کرتے تھے نا، گوروں کے قانون کی اطاعت تھی بھی نہیں تھی، فالو کرتے تھے کہ نہیں، محبت بھی کرتے تھے، اطاعت اور محبت اور چلتے تو ہم ہو جاتے کہ 80 90 100
بتاؤ پہلی کیا نہیں کیا پولیس کو دیکھتے محبت بھی کرتے پہلی کر رہے ہو ابے سچے پکے سنی صحیح نقیدہ مسلمان کسی ملک میں رہے کافر سے محبت کرے گا انگلینڈ میں پہلی کر رہے ہو فالو کر رہے ہو لوگ بھی کرتے اور محبت ہو اطاعت نہ ہو اس کی مثال سنو میں محبت کروں گا اطاعت نہیں کروں گا ایسی مثال دے دوں I love you but I can't follow you I love you more and more you don't know limit of love unlimited love I love you unlimited but I'm not ready to follow you اس کا ایگزامپل اللہ اپنے رسول سے محبت کرتا ہے کوئی نہیں جانتا لمٹ کیونکہ نو لمٹ نے محبت کیا unlimited اللہ لفظ ہو نہیں پاتے کرتا ہی نہیں اللہ رسول سے محبت کرتا ہے مگر اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتا محبت اور ہے عبادت اور ہے محبت اور ہے عبادت کرنا آسان ہے عبداللہ ابن ابی کو بھی آتا تھا عبادت کرنا تو ابن منجم کو بھی آتا تھا عبادت کرنا تو منکرین زکات کو بھی آتا تھا عبادت کرنا تو کفار مرتدین کو بھی آتا تھا عبادت کرنا تو منافقین کو بھی آتا تھا مگر محبت کرنا بلال حبشی کو آتا تھا محبت کرنا سلمان فارسی کو آتا تھا محبت کرنا صہیب رومی کو آتا تھا محبت کرنا موسیٰ غفاری کو آتا تھا عبادت اور نہیں محبت اور عبادت تو پورا محمد کو نہیں آتا مگر محبت کرنا یاد رکھو عبادت کرنے والے تمہیں لکھنؤ میں بھی ملیں گے عبادت کرنے والے تم کو قادیان میں بھی ملیں گے عبادت کرنے والے تم کو تہران میں بھی ملیں گے عبادت کرنے والے تم کو نجد کے صحراؤں میں ملیں گے عبادت کرنے والے تم کو کوفے کے بازاروں میں ملیں گے عبادت کرنے والے تم کو دمشق کے پتھر دلوں میں بھی ملیں گے عبادت کرنے والے تم کو بغداد کی شاہراہوں میں ملیں گے مگر محبت کرنے والے رسول کے قدموں میں ملیں گے نبی کے چرنوں میں ملیں گے ولی کے درباروں میں ملیں گے سرکار میں ملیں گے بازاروں میں ملنے والے اور ہیں درباروں میں ملنے والے اور ہیں یہی پتہ ہے کہ ایک ہے عبادت اس پر کوئی جھگڑا اس لیے نہیں ہے طریقے میں اختلاف سے اس لیے ہو گیا کہ کسی نے کسی طرح دیکھا کسی نے کسی طرح دیکھا جس نے جس طرح دیکھا اس نے اسی کو دیکھا اور اسی دیکھے کے مطابق اس نے اپنی نماز پڑھی یہ تو اہل حق کا دیکھنا ہے اور جس نے کوئی دیکھا ہی نہیں جو شروع ہی میں 2 آنکھوں سے محروم آج کل 1.5 آنکھوں والے ہیں ایک آنکھ تو آنکھ ہی پیدائشی ہے اور ایک جو ہے امریکہ کی عقیدت و محبت کے کالے غلاف میں چھپ جاتی ہے برطانیہ کے ٹکڑوں پر پڑنے والوں $5 پر اعتماد کر کے ہم غریبوں کی غریبی کا مذاق اڑانے والوں سنیت بادشاہت سے نہیں پھیلی سنیت کنگڈم سے نہیں پھیلی سنیت کوئی شہنشاہ سے نہیں پھیلی سنیت مغل دربار سے نہیں پھیلی سنیت پھولوں کی سیج پر نہیں آئی سنیت نرم بستروں سے نہیں گزری ہے سنیت ہمارا اسلام ہماری سنیت عشق مصطفیٰ محبت رسول اہل بیت کی وفاداری صحابہ کا احترام یہ جذبہ بے بلاس یہ ہم کو مسکراتے ہوئے پھولوں سے نہیں ملا ہے رسول پاک نے بے پر پتھر مارا ہے تب اسلام آگے بڑھا ہے بلال تبکی ہوئی زمین پر گھسیٹے گئے ہیں تب اسلام آگے بڑھا ہے امیر حمزہ کا کلیجہ دردوں پہ چبایا گیا
ہم کو اپنی سچی عبادت دے، اپنی اپنے رسول کی محبت دے، عبادت بھی کامل ہو، محبت بھی کامل ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.